الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی کا خاص واقعہ پیش آیا تھا. اس کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے. ایک بزرگ صحابی تھے جن کے بیٹے جوان ہو چکے تھے اور وہ یعنی والد اپنی عمر کی وجہ سے کچھ کام کرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے. باپ بھی صحابی تھے، بیٹے بھی صحابی تھے. کاروبار سارا بیٹے نے سنبھال لیا تھا. اس پیسے میں سے ان کے والد اپنے لیے بھی نکال لیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی نکال لیتے تھے، خرچ کرتے تھے. بیٹے کو اس کی شکایت ہوتی تھی کہ آپ میرے پیسے نکال لیتے ہیں، آپ خرچ کر لیتے ہیں. یہ مسئلہ یہاں تک پہنچا کہ بیٹے نے اپنے باپ سے کہا کہ چلیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مسئلہ پیش کروں. باپ کو بہت افسوس ہوا کہ اب گھر کے اندر کی یہ بات حضور کے سامنے جائے گی، وہاں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، سنیں گے. تو جب وہ اپنے گھر سے نکلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے، تو عربوں کی تو فطرت میں شاعری تھی. ان کے دل میں جو خیالات آنے لگے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیسے پالا پوسا تھا، وہ خیالات اشعار کی شکل میں ڈھلتے گئے. اور وہ اشعار ابھی صرف ان کے ذہن میں تھے، انہوں نے اس کو زبان سے نہیں کہا تھا. جب پہنچے یہ باپ بیٹے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور بیٹے نے اپنا مقدمہ پیش کیا کہ حضور ابھی میرے والد صاحب ہیں، میں ان پر خرچ کرتا ہوں، ان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتا ہوں، لیکن یہ مجھ کو بتلائے بغیر میرے پیسے نکال لیتے ہیں اور اپنی مرضی سے خرچ کرتے ہیں. میں نے کئی مرتبہ منع کیا لیکن یہ رکتے نہیں. تو وجہ ہے اس کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والد سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتلائیں کیا مسئلہ ہے. حضور نے فرمایا تم نے آتے آتے اپنے دل میں جو اشعار کہے تھے وہ سناؤ. وہ تو حیران رہ گئے کہ میں نے تو ان کو اپنی زبان سے بھی نہیں دہرایا، وہ اشعار تو صرف میرے خیال میں آئے اور حضور فرما رہے ہیں وہ انہوں نے سنایا. ان اشعار کا حاصل یہ تھا کہ بیٹے جب تم پیدا ہوئے تو ہماری خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. تمہیں اگر رات میں بخار آ جاتا، چھینک آ جاتی، تو ہم رات رات بھر جاگ کر گزارتے. تم بیمار ہو جاتے تو اپنی زندگی سے زیادہ ہمیں تمہاری زندگی کی فکر ہوتی.
پھر تم بڑے ہوئے، تم جوان ہوئے، جن مراحل سے انسان گزرتا ہے، اور ان مراحل میں ماں باپ کے جو احساسات ہوتے ہیں، جو ان کے جذبات ہوتے ہیں، اور اپنی اولاد سے والدین کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، ان سب کا انہوں نے تذکرہ کیا اور فرمایا اب جب تم اس عمر کو پہنچ گئے جس کے میں نے خواب دیکھے تھے، جس کی میں نے تمنا کی تھی، اب تم مجھ سے کہتے ہو کہ میرے پیسوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور میں کس پر خرچ کرتا ہوں؟ میں یا تو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، بھائی بھتیجے وغیرہ جو ضرورت مند ہوں ان پر خرچ کر دیتا ہوں، یا اس کی ماں کے جو رشتہ دار ہیں، اس کے خالہ وغیرہ، ان پر خرچ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اشعار کو جب سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے بیٹے کا گریبان پکڑا محبت کے ساتھ، اور پکڑ کر باپ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ فرمایا کہ وہ اشعار جو تم نے اپنے دل میں کہیں وہ سناؤ، اس وقت انہوں نے بڑے تأثر کے ساتھ جو جملہ کہا تھا، اصل میں مجھے اپنی بات وہاں سے شروع کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تھا حضور ہمارے سامنے آپ کی نبوت کے روزانہ نئے نئے دلائل آتے ہیں، یہ بھی تو آپ کی نبوت کی دلیل ہے، یہ بھی تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اشعار جو میں نے دل میں سوچے ہیں ابھی کسی کو نہیں سنائے، اللہ نے آپ کو بتلا دیا اور آپ نے مجھ سے پوچھا۔ بالکل اسی طرح یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہے، روزانہ اس کے کتاب اللہ ہونے کے نئے نئے دلائل سامنے آتے ہیں۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، ہر ایمان والے کا یہ یقین ہے 100% کی اللہ کی کتاب ہے، جس میں کوئی ایک لفظ نہ کم ہے نہ زیادہ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل فرمائیں وہ کوئی بھی محفوظ نہیں رہ سکی، لیکن یہ 100% اللہ کی محفوظ کتاب ہے۔ اس کے باوجود ایمان والوں کا دل مزید مطمئن ہو جاتا ہے ان تازہ بتازہ دلائل سے جو بار بار ان کے سامنے آتے رہتے۔ یہ آیت کریمہ جس کی آج میں نے تلاوت کی، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ تقریباً پوری بنی اسرائیل کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ بنی اسرائیل کے دو گروہ ہیں، یہودی اور نصرانی۔ نصرانیوں میں اور بہت سے باہر سے بھی شامل ہو گئے، اسی طرح یہودیوں بھی بہت سارے باہر کے شامل ہو گئے۔ آج اسرائیل میں جتنے یہودی آباد ہیں یہ سب بنی اسرائیل نہیں ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو باہر سے داخل ہوئے یہودیت میں، جو روس کے بعض علاقوں کے ہیں، جو آذربائیجان وغیرہ کے علاقوں کے تھے، اور صدیوں پہلے ایسے حالات پیش آئے تھے، وہاں ایسا ان کے اوپر ظلم ہوا تھا کہ ان کو نجات کا راستہ یہ نظر آیا تھا اور وہ یہودیت میں داخل ہو گئے تھے۔ زیادہ فتین وہی ہیں، لیکن بہرحال جو بنی اسرائیل ہیں، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، ان کے دو گروہ ہیں مذہبی اعتبار سے، ایک یہودی اور ایک نصرانی۔ سورہ بقرہ میں انہی دونوں گروہوں کا تذکرہ ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد تقسیم ہوئی ہے نا۔ جب ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا اور ان کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے مانا اور اکثریت نے نہیں مانا، یہودیوں کی تو تقسیم ہوئی۔ اس پوری صورت میں تقریباً انہی لوگوں کا تذکرہ ہے۔ میں اس سے پہلے کی آیات آپ کو سنوں، بالکل قریب کی آیات۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، ان لوگوں کا دعویٰ ہے، یعنی یہود و نصارہ کا،
کہ جنت میں وہی جائے گا جو یہودی ہوگا یا نصرانی ہوگا. یعنی یہودی کہتے ہیں صرف یہودی جنت میں جائیں گے، وہ نصارہ کو بھی اپنا پارٹنر نہیں بناتے، اور نصارہ کہتے ہیں صرف نصرانی جائیں گے، وہ یہودیوں کو بھی اپنا پارٹنر نہیں بناتے. دل کا امانیہم، یہ ان کی تمنائیں ہیں، اس سے زیادہ ان باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. جنت میں وہ جائے گا جو اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرے گا. جو اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد نہیں کرتا کامل اخلاص کے ساتھ، وہ چاہے جتنے اعمال کر لے اس کو کسی عمل پر کوئی اجر نہیں ملتا. اور جس شخص نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اس نے کہا اپنے کو اللہ کے سپرد کیا. اگر اللہ کے سپرد کرتا تو اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر بھیجا ان کو مانتا. چونکہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، اس وقت یہودی علماء بھی حضور کو پہچانتے تھے، نصرانی علماء بھی حضور کو پہچانتے تھے. ان کی جھوٹی انا تھی اور ان کے دنیاوی مفادات تھے جو رکاوٹ بنے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے. اگر انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا ہوتا تو مان لیا ہوتا. اسی لیے جن لوگوں نے اپنے کو اللہ کے سپرد کرنے کا فیصلہ کیا تھا انہوں نے مان لیا. مدینہ طیبہ میں بسنے والے یہودیوں میں حضرت عبداللہ ابن سلام بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، جلیل القدر صحابی بنے، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی کہ حضور ہماری قوم آپ کو پہچان چکی ہے لیکن یہ ضدی ہیں. اور پھر یوں عرض کیا کہ حضور آپ میری قوم کا اگر مزاج دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ایک راستہ بتلاتا ہوں. میں آڑ میں بیٹھ جاؤں گا، آپ میری قوم کے ذمہ داروں کو بلا لیجئے اور ان سے میرے بارے میں پوچھئے، پھر میں سامنے آ جاؤں. چونکہ یہودیوں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ ہمیں ماننا نہیں ہے، اور اس مشورے میں سارے بڑے اور ذمہ دار شریک تھے. عبداللہ ابن سلام بھی شریک تھے، اور حضرت عبداللہ ابن سلام تو ان کے بہت بڑے دینی خاندان کے ایک فرد تھے، جو ان کا علمی اور دینی اور مذہبی خاندان تھا. لیکن حضرت عبداللہ ابن سلام نے پھر اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کی انا کی خاطر اور دنیا کے تھوڑے سے مفادات کی خاطر اپنی آخرت کیوں برباد کروں، ہمیشہ کا اپنا مستقبل کیوں برباد کروں، جن کا ہماری قوم صدیوں سے انتظار کر رہی تھی، ان کے آنے کے بعد بھی ہم محروم رہیں. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے پیاسا قافلہ لمبا سفر کر کے کسی گھاٹ پر جاتا ہے کہ پانی پیئیں گے، اور وہاں جا کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ نہیں یہ پانی ہمیں نہیں پینا، اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یہودی علماء کو، سرداروں کو، کہا کہ بھئی تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے پاس میری ساری نشانیاں موجود ہیں، تو مانتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں اسی لیے تو ہم نہیں مان رہے، ہم پہلے یہی سمجھ رہے تھے کہ واقعی آپ ہی ہیں جن کا تذکرہ ہمارے پاس ہے، لیکن جب ہم نے اپنی کتاب کو غور سے پڑھا تو وہ آپ نہیں ہیں، آپ کے اندر وہ ساری نشانیاں نہیں پائی جاتی. اچھا یہ بتلاؤ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ تو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی بہت بڑے عالم تھے، ان کے دادا بھی بہت بڑے عالم تھے، اور وہ ہمارے مقتدی ہیں اور پیشوا ہیں، گویا ہمارے پیر و مرشد ہیں. اچھا اگر عبداللہ ابن سلام مان لیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو تم لوگ کیا کرو گے؟ ان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. عبداللہ ابن سلام جیسا پڑھا لکھا سمجھدار آدمی، اور نعوذ باللہ ایک جھوٹے کو اللہ کا رسول مان لے، ایسا کیسے ہو سکتا؟ ان کو اطمینان تھا نا کہ مشورہ ہوا ہے. جس طرح ہم کو اپنا اقتدار اور اپنی چودراہٹ عزیز ہے، ان کو بھی عزیز ہوگی. حضرت عبداللہ ابن سلام پردہ ہٹا کر آئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان لوگوں نے جو گالیاں دینی شروع، گالیوں کی گویا بوچھار ہو گئی، تو غدار ہے، تو دھوکے باز ہے، تیرا باپ بھی ایسی تھا، تیرا دادا بھی ایسی تھا. انہوں نے مسکرا کے کہا حضور دیکھ لیا میری قوم کو آپ نے، یہ ہے اس کا مزاج. ایک گواہی تو یہودیوں کے سامنے آ گئی، اب ایک نصارہ کی گواہی سن لی. نجران کا علاقہ آج بھی سعودی عرب کا علاقہ ہے، نجران مشہور ہے. نجران میں عیسائی رہتے تھے، عرب عیسائی تھے جو کسی زمانے میں عیسائی ہو گئے تھے.
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پیغام بھیجا تو وہ لوگ آئے حضور سے مناظرہ کرنے. ان کا جو ایک بڑا عالم تھا وہ آیا حضور سے مناظرہ کرنے، مباحثہ کرنے، پورا وفد لے کر مدینہ طیبہ. اور کچھ مانتا ہی نہیں تھا. جسے نہ ماننا ہو اس سے کون منوا سکتا ہے؟ جیسے کوئی آدمی سو رہا ہو تو اسے جگایا جا سکتا ہے، جو جاگ رہا ہو اور آنکھ بند کر لیٹا ہو اس کو کتنا بھی ہلاؤ، اٹھا کر کے ایک بستر سے دوسرے بستر پہ لٹا دو، وہ کیسے جاگے گا؟ وہ تو پہلے سے جاگ رہا ہے. تو جسے نہ معلوم ہو اسے بتلایا جا سکتا ہے، جسے معلوم ہو اور انکار کرے، ضد کرے، اس سے کون منوا سکتا ہے؟ اسی موقع پر مدینہ طیبہ میں مباہلے کی آیت نازل ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ تم بھی آ جاؤ میدان میں بھی آ جاتا ہوں اپنے گھر والوں کو لے کر کے، اور ہم دونوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو سچا ہو اسے بچا دیجئے، جو جھوٹا ہو اسے یہی ختم کر دیجئے. انہیں تو پتا تھا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دوسرے دن آنا تھا اس میدان میں. وہ لوگ راتوں رات مدینہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے کہ اب تو لاشیں جائیں گی، ہم تو زندہ نہیں جا پائیں گے اگر مباہلے کی. یہ جو عالم تھا یہ جب نجران سے روانہ ہونے والا تھا مدینے کے لیے تو اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہا تھا. اچانک گھوڑا بدک گیا اور یہ گر گیا. گھوڑے پر سوار ہونے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پائیدان میں ایک پیر ڈالتے ہیں اور پھر کود کر چڑھتے ہیں. بہت آسان کام نہیں ہوتا وہ. اگر آگے پیچھے ہو جائے گھوڑا تو آدمی گر جاتا ہے. بہت مہارت چاہیے اس کی. تو جیسے ہی وہ گرا، ہلکی پھلکی چوٹ آئی ہوگی، تو اس کے چھوٹے بھائی نے کہا بھائی صاحب اس جھوٹے مدعی نبوت کی نحوست یہاں تک پہنچ گئی کہ آپ اس کے پاس جا رہے ہیں. تو دیکھیے ابھی چوٹ آ گئی اور آپ گر گئے. یہ دونوں بھائی گھر میں اکیلے تھے. تو بڑے بھائی نے کہا چپ رہو، کیا کہتے ہو؟ وہ جھوٹے نہیں ہیں، وہ سچے ہیں. بیچارہ چھوٹا بھائی تو یہی سمجھ رہا تھا، وہ عالم نہیں تھا کہ وہ جھوٹے ہیں جن کے پاس بھائی صاحب جا رہے ہیں. تو پھر سچے ہیں تو آپ ان سے بحث کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ کلمہ پڑھنے جائیے. کا مسئلہ اصل میں یہ ہے، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر، عیسائیوں کی بڑی حکومت ہے، یہاں بھی عیسائی حاکم ہے، ہمیں انہی سے وظیفے ملتے ہیں. اب اگر ہم کلمہ پڑھ لیں تو ان کے پاس طاقت ہے، مدینے والوں کے پاس تو کوئی طاقت ہے نہیں. ان کے لیے اپنی حفاظت مشکل ہے، ان کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے انتظام نہیں ہے. تو ہمیں کیا کھلائیں گے، ہماری کیا حفاظت کریں گے؟ ہمارا بڑا نقصان ہو جائے. چھوٹے بھائی نے سوچا یہ جائے چولہے باڑ میں کیوں اپنا بڑا نقصان کروں. تو وہ تو آیا تھا اور مباہلے کی آیات نازل ہونے کے بعد اپنے وفد کو لے کر بھاگ گیا تھا. اس کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی. چھوٹے بھائی چپ چاپ آئے، انہوں نے چپکے سے کلمہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ سنا. تو یہودی بھی پہچان چکے تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، آپ کی ساری نشانیاں، حتیٰ کہ صحابہ کرام کی نشانیاں، آپ کے پیدائش کا مقام، آپ کی ہجرت کا مقام، آپ کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات اتنی تفصیل سے بتلا دیے گئے تھے کہ جو آپ کو واقعی تلاش کرنا چاہے اس کے لیے کوئی شبہ باقی نہ رہے، کوئی ابہام باقی نہ رہے. تو یہودی علماء نے بھی حضور کو پہچان لیا تھا، نصرانی علماء نے بھی حضور کو پہچان لیا تھا. اس کے باوجود انہوں نے ضد میں انکار کیا تھا. تو جس نے ضد میں انکار کیا اس نے اپنے کو اللہ کے سپرد کر دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ ان کی تمنائیں ہیں کہ یہودی جنت میں جائیں گے، نصرانی جنت میں جائیں گے. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، جو کامل اخلاص کے ساتھ اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد کرے گا، فلہ اجرہ عند ربہ، اس کو اس کے رب کے پاس اجر ملے گا. ہمارے لیے بھی ہے. اگر ہم کلمہ پڑھیں اور اپنے کو مکمل اللہ کے سپرد نہ کریں کامل اخلاص کے ساتھ، اور اپنے آپ پر اپنے اوپر مکمل اللہ کے احکام لاگو نہ کریں، تو ہم کو کسی عمل کا کوئی اجر نہیں ملے. یہ لوگ ہیں ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے لیے کوئی ڈر ہوگا نہ ان کے لیے کوئی غم ہوگا.
پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان یہود و نصارہ کا حال یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کی تکذیب کرتے ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، یہود کہتے ہیں ہم ہی سچے ہیں، نصارہ کا کوئی مذہب نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں ہم ہی سچے ہیں، یہودیوں کا کوئی مذہب نہیں. وہم یتلون الکتاب، وہ دونوں اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کتاب دونوں کی مشترک ہے، بائبل عہد نامہ جدید عہد نامہ قدیم دونوں کی مشترک ہے، ایک ہی کتاب پڑھتے ہیں. اور یہ ان کو غلط کہتے ہیں، وہ ان کو غلط کہتے ہیں. مجھے یہ بتلانا تھا. یہ آیات ہیں، پیچھے بھی یہودیوں کا تذکرہ، یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے، آگے بھی یہود و نصارہ کا تذکرہ ہے. درمیان میں ایک آیت ایسی آئی ہے کہ عام آدمی کو لگتا تھا اس کا آگے پیچھے مضامین سے کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام نہ لینے دے، جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت نہ کرنے دے، اور جو اللہ کے گھر کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہو، اللہ کے گھر کو ویران کرنے کی کوشش کرتا ہو، اسے گرا دینے کی کوشش کرتا ہو. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کو تو اللہ کے گھروں میں ڈرتے ڈرتے آنا چاہیے تھا. لهم فی الدنیا خزی، ایسے سارے ظالموں کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ایک عام سی بات لگتی ہے کہ تذکرہ چل رہا ہے یہود و نصارہ کا، آگے پیچھے پچھلی آیات میں بھی انہی کا تذکرہ ہے، آگے بھی پھر چونکہ ان لوگوں نے تحویل قبلہ پر اعتراض کیا تھا نا، خاص طور سے مدینے کی یہودیوں نے قبلے کی جو تبدیلی ہوئی تھی اس پر اعتراض کیا تھا، تو آگے ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے، تمہیں تو اصل میں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے. باقی ایسا تھوڑی ہے کہ اللہ صرف مغرب میں ہے یا اللہ صرف مشرق میں ہے، تم جدھر بھی رخ کرو ادھر اللہ ہے، لیکن جو اللہ کا حکم ہے تمہیں وہ پورا کرنا ہے. تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ آگے پیچھے کے مضامین سے اس آیت کریمہ کا کوئی جوڑ نہیں. آج کی جو صورتحال ہے بیت المقدس کی، جو قبلہ اولا ہے، اور وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ کہہ کر کے اللہ نے اشارہ کر دیا. یہاں عام کہا تو گیا ہے کہ جو لوگ اللہ کی مسجدوں میں عبادت نہ کرنے دیں، لیکن اصل یہ حکم، یہ بات بیت المقدس کے سلسلے میں ہو رہی ہے کہ ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو بیت المقدس میں، جو مسجد اقصی میں اللہ کا نام نہ لینے دے. ساری دنیا کو اب تو پتہ چل گیا کہ اسرائیل نے اپنی جیلوں میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہزاروں کی تعداد میں قید کر رکھا ہے، عورتوں کو قید کر رکھا ہے، اور ان میں بہت بڑی تعداد ان کی ہے جنہوں نے نہ کسی کو پتھر مارا ہے، نہ کسی کو گالی دی ہے، نہ ان کی نظر میں کوئی جرم کیا ہے. ظالموں کا ہاتھ مروڑنا کوئی ظلم نہیں ہے، ظالموں سے انتقام لینا کوئی ظلم نہیں، لیکن جس کو وہ ظلم کہتے ہیں وہ بھی نہیں کیا. کیا جرم ہے ان بچوں کا جو جیل میں بنے؟ وہ تو دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا، کسی کو معلوم ہی نہیں تھا، اور دنیا سمجھتی تھی کہ یہ ظالم ہے. یہی پروپیگنڈا کیا گیا تھا. اب جا کر کے دنیا کے آگے کھلی کہ اصل ظالم کون ہے. وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو 5-5 سال 10-10 سال سے ان کی جیلوں میں بند ہیں، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ بلا اجازت مسجد اقصی میں نماز پڑھنے چلے گئے. مسجد اقصی میں ان سے پرمیشن لیے بغیر، اجازت لیے بغیر نماز پڑھنے چلے گئے تھے، بس اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں تھا. بہت ساری عورتیں جو جیلوں میں بند ہیں، ان کا اس کے سوا اور کوئی جرم نہیں ہے کہ وہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے گئیں، اور جب وہاں پولیس نے ان کو روکنا چاہا، فوج نے ان کو روکنا چاہا، تو وہ نہیں مانی اور زبردستی مسجد میں گھس گئی. چاہے تم جتنا منع کرو یہ اللہ کا گھر ہے، ہم عبادت کریں گے، انہیں پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکتے ہوں. اللہ، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے معلوم تھا نا کہ یہ کیا کریں گے. جب ان کا اختیار چلے گا، جب ان کو اقتدار ملے گا، تو یہ کیا کریں گے. یہ اس بیت اللہ، یہ اس مسجد اقصی میں جس کی طرف 17 مہینے تک ہجرت کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے رک کر کے نماز پڑھا تھا. مکے میں بھی آپ اسی کی طرح رک کر کے نماز پڑھتے تھے, لیکن مکے میں کسی کو اندازہ نہیں تھا, اس لیے کہ مکے میں پوزیشن ایسی تھی کہ آپ کعبے کی طرف ایسے ڈائریکشن سے کھڑے ہوتے تھے کہ کعبہ بھی ہوتا تھا, سامنے مسجد اقصی ہوتا تھا, تو مکے والے سمجھتے تھے کہ آپ کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, حالانکہ آپ مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے. لیکن جب مدینے تشریف لے آئے تو اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ اگر مسجد اقصی کی طرف منہ کرتے ہیں تو کعبہ پیچھے ہوتا ہے, کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں تو مسجد اقصی پیچھے ہوتا ہے. تو یہ بات کھل گئی. چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد پہلے سے جو شریعت موجود ہوتی تھی, آنے والے پیغمبر اسی کو لاگو کرتے تھے جب تک اللہ کی طرف سے اس کے منسوخ ہونے کا حکم نہ آ جائے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی چونکہ حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ کی شریعتوں میں مسجد اقصی قبلہ تھی, تو جب تک دوسرا حکم نہیں آ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی پابندی کی. یہ خود آپ کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے کہ آپ نے اپنے جذبات سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. تو اگلی جو آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ, یہ ان کے اسی اعتراض کا جواب ہے. یہ آیت بتلا رہی ہے کہ پچھلی آیت کریمہ خاص طور سے مسجد اقصی سے متعلق ہے, اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں مدینے میں. وہاں اس وقت تو مسجد اقصی میں کوئی مسلمان جاتا بھی نہیں تھا نماز پڑھنے کے لیے, وہاں کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کو منع کرے. لیکن اللہ کو تو معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا جب یہ کمبخت اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت سے منع کریں گے اور اس کو گرانے کی سازش کریں گے, تاکہ اس کو گرا کر کے ہیکل سلیمانی کو تلاش کریں, اس کے نشانات کو تلاش کریں اور دوبارہ اس کی تعمیر کریں. یہ کتنی بڑی دلیل ہے آج کے حالات میں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ تعالیٰ کو پہلے سے سب کچھ معلوم ہے, اور اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ یہ بدبخت جب ان کو دنیا میں کچھ دنوں کے لیے کوئی طاقت ملے گی تو یہ کریں گے. اور پھر اللہ نے بتلایا ان کو جو ہم سزا دیں گے اس میں دنیا میں ان کی سب سے بڑی سزا یہ ہوگی ہم ان کو ذلیل کریں گے. اور اس وقت دنیا میں جتنی قومیں آباد ہیں ان سب میں یہودیوں سے زیادہ ذلیل کوئی قوم نہیں ہے. اس وقت بھی وہ ذلیل ہو رہے ہیں, سوشل میڈیا پر ذلیل ہو رہے ہیں. وہ لوگ جو ان کی حمایت کرتے تھے, وہ لوگ جو ان کو مظلوم سمجھتے تھے, اور وہ لوگ جو ان کو بے قصور سمجھتے تھے, آج وہی سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. امریکہ کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا, برطانیہ کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا احتجاج نہیں ہوا جتنے بڑے بڑے احتجاجات ان ظالموں کے خلاف ہو رہے ہیں. یہ ہے ان کی رسوائی, اور جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں وہ رسوا ہو رہے ہیں. صدر امریکہ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کہ ان کی اپنی عوام ان کا راستہ روک کر کے کھڑی ہو جائے گی. امریکہ کا صدر روڈ پر سفر کر رہا تھا, ایک دریا کے پل کے اوپر سے وہ راستہ گزرتا ہے, پل روک کر کھڑے ہوئے, نہیں نکلنے دیں گے تم کو, تم ظالم. کینیڈا کا صدر, اس نے کبھی تصور نہیں کیا ہوگا, ایک ہوٹل میں وہ کھانا کھانے کے لیے گیا اور وہاں کی عوام نے جب اس کو دیکھا تو اس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا, تمہارے ہاتھ مظلوموں کے خون سے رنگین ہیں, اور وہ مجبور ہو کر کے ہوٹل سے بھاگا, وہاں کھانا نہیں کھا سکا. ایسی ذلت مسلط کی ہوئی اللہ نے ان تمام لوگوں پر جو یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں. اور نتیجہ یہ ہے فرانس جو ان کا بہت بڑا حمایتی تھا ان کے خلاف بول رہا ہے. کینیڈا والوں کا لہجہ بدل گیا ہے, امریکہ کا لہجہ بدل گیا, برطانیہ کا لہجہ بدل گیا ہے, جن کی ناجائز اولاد ہے اسرائیل, جنہوں نے سازش کر کے اسرائیل کو بنایا تھا اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کر کے ان کو دیا تھا, آج ان سب کے لہجے بدل گئے, ان کے سر بدل گئی ہے, صرف اس لیے کہ جو ان کی حمایت کر رہا ہے اللہ اس کو دلیل کر رہا ہے. اور ان کا جو منصوبہ ہے وہ معلوم ہے, ان کا جو سب سے بڑا جرم ہے اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت نہ کرنے دینا اور اللہ کے گھر کو شہید کرنے کے منصوبے بنانا, کوششیں کرنا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ, ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہیں دیتے. وَسَعَى فِي خَرَابِهَا, اور جو اس کو ڈھانے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ ان کو تو وہاں ڈرتے ڈرتے داخل ہونا چاہیے تھا. مسجد اقصی سب کے لیے قابل احترام ہے, تینوں مذہب والے مسجد اقصی کا احترام کرتے ہیں, مسلمان تو کرتے ہی ہیں, مسلمان تو اللہ کے ہر گھر کا احترام کرتے ہیں. وہ یہودیوں کے لیے بھی قابل احترام ہے, وہ نصارہ کے لیے بھی قابل احترام ہے, لیکن ان کا حال یہ ہے ان گستاخوں کا اور ان بے ادبوں کا, اور وہ جتنی بے ادبی کریں, وہ جتنی گستاخی کریں, کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. وہ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کے عادی تھے,
انہوں نے تو اپنی دانش میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور بڑے فخر سے کہتے تھے اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو، ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ تو آج بھی ان کا یہ حال ہے کہ وہ جوتے پہن کر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں عبادت کرنے والوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں، وہاں سجدے کرنے والوں کو ٹھوکریں مارتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں، اور انہوں نے مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں کھودی ہوئی ہیں تاکہ اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جائیں اور کسی دن خود سے بیٹھ جائے مسجد اقصی۔ انہوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے، سرخ رنگ کی بچھیا تلاش کر لی ہے انہوں نے، نہ معلوم کتنے دنوں سے پوری دنیا میں اس کو تلاش کیا جا رہا تھا کہ کوئی ایسی بچھیا مل جائے جو مکمل سرخ ہو، جس میں کوئی دوسرا دھبا نہ ہو، تاکہ اس کو ذبح کر کے اس کے خون سے اس جگہ کو صاف کیا جائے، دھویا جائے جہاں ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہونے والی ہے۔ اور اسرائیل نے اس کو دریافت کر لیا ہے، اور وہ کسی دن بھی یہ تکلیف دہ خبر سننے کو مل سکتی ہے کہ ان کم بختوں نے اللہ کے گھر کو گرا دیا، جیسے ہمارے یہاں سازش کر کے اللہ کا ایک گھر گرایا گیا تھا، یہ اسی کے رہل چل تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، ان سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے کی اجازت نہ دے، جو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرنے کی اجازت نہ دے، اس سے منع کریں اور اس کو گرانے کی کوشش کریں۔ أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، انہیں تو ڈرتے ڈرتے اللہ کے گھروں میں جانا چاہیے تھا، وہاں بھی ان کو ڈرتے ڈرتے جانا چاہیے تھا۔ کیا ہوگا؟ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، دنیا میں رسوا کیے جائیں گے۔ یہ اشارہ ہے، صفائی تو ان کی ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد چن چن کر صفائی ہوگی، سوائے ان کے جن کو ہدایت مل جائے گی۔ ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ہوگی جو کلمہ پڑھ لیں گے، جن کو ہدایت مل جائے گی، اور الحمدللہ ابھی بھی مل رہی ہے، اکا دکا ابھی بھی تقریباً روزانہ آ رہے ہیں۔ آج کے حالات میں بہت ساری عورتیں ہیں، اسرائیل میں بھی اور امریکہ میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی، جنہوں نے ان حالات کو دیکھ کر کے اور اہل ایمان کے اس کی استقامت کو دیکھ کر کے، ان کی ایمانی ہمت اور جرأت کو دیکھ کر کے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور الحمدللہ روزانہ ان کو ہدایت مل رہی ہے، روزانہ وہ کلمہ پڑھ رہی ہے۔ مردوں کو بھی ہدایت مل رہی ہے، عورتوں کو بھی مل رہی ہے، عورتوں کو زیادہ مل رہی ہے۔ وہ معاشرہ عورتوں کی آزادی کا دعوے دار ہے نا، کہ ہم عورتوں کو آزاد دیتے ہیں، آزادی دیتے ہیں، حالانکہ پوری انسانی تاریخ میں عورت اتنی مظلوم کبھی نہیں تھی جتنی اب ہے۔ عورت پر اتنا ظلم کبھی نہیں ہوا تھا آزادی کے نام پر جتنا اب ہو رہا ہے۔ اسی لیے جب عورتوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں تو ان کو جلدی ہدایت ملتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری کے بعد ان کی صفائی تو ہوگی، اللہ نے یہ اشارہ فرمایا اس سے پہلے ان کو ذلیل کیا جائے گا، اور جتنے ان کے حمایتی ہوں گے ان کو ذلیل کیا جائے گا۔ وہ ذلیل ہو رہے ہیں، ساری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کو دنیا میں ذلیل کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے جو عذاب ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ اس قسم کی نشانیاں ہیں جو ہر کچھ دنوں کے بعد نئی سامنے آتی رہتی ہیں، اور قرآن پاک کی حقانیت کے تازہ بتازہ دلائل ہمارے سامنے اور پوری دنیا کے سامنے آتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہمارا بھی کام نہیں بنے گا اگر ہم نے مکمل اپنے کو اللہ کے سپرد نہیں کیا، اور اگر ہم نے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ رشتہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، ذرا سے اس کو سمجھیں۔ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام ہے۔ جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی خصوصیت ہے ظلمت۔ روح کو اللہ نے عالم امر سے بھیجا ہے، روح کے اندر ہے روشنی۔ روح جس کے کچھ حصے کہہ لیجئے، جس کے کچھ پارٹ کہہ لیجئے، یا جس کا ایک گروپ کہہ لیجئے، یہ جو ہمارے لطائف ہیں عالم امر کے، یا تو ان کو ایک گروپ کہہ لیں، یا جو کہہ لیں کہ یہ ایک ہی روح کے کچھ حصے ہیں۔ ان کی اصل عرش پر ہے، اور عرش نورانی ہے، وہاں ہر چیز نور کی ہے۔ تو یہ جو لطائف ہمارے سینے کے اندر ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، جس کو ہم ایک لفظ میں روح کہتے ہیں، یہ اصل میں نورانی عالم کی چیز ہے، اور یہ اپنی ذات سے روشن ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لینے کے لیے ہماری جسم اور روح کا رشتہ ایسا بنایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے روح کو جسم سے جوڑا تو روح کو جسم سے ایسا عشق دے دیا، ایسی خاص محبت دے دی کہ وہ جسم کی محبت میں اور جسم کے عشق میں اپنی اصل کو بھول جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ روح کا، وہ جسم کا اثر قبول کرتی ہے اور خود بھی تاریک ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں انسان کا قلب جو اپنی اصل میں روح کا مسکن ہونے کی وجہ سے نہایت روشن اور منور ہے، وہ بالکل کوئلے کی طرح سیاہ اور تاریک ہو جاتا ہے۔ جب تک قلب سیاہ رہتا ہے، جب تک قلب تاریک رہتا ہے، اللہ کا نام اچھا نہیں لگتا، اللہ کی عبادت اچھی نہیں لگتی، اللہ کی باتیں اچھی نہیں لگتی، پھر بازار میں دل لگتا ہے، پھر مسجد میں دل نہیں لگتا، پھر کھیل کود میں دل لگتا ہے، پھر قرآن کی تلاوت میں اور ذکر میں دل نہیں لگتا، پھر اللہ کی یاد میں دل نہیں لگتا، پھر اللہ کی باتیں کی جائیں تو دل اچٹتا ہے، دل گھبراتا ہے، اور بازار میں اور وہ موبائل لے کر کے اور یوٹیوب اور فیس بک اور فلاں اس میں گھنٹوں نکل جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، اور 10 منٹ اللہ کی یاد میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہوتا ہے۔ جب کسی شیخ کامل کی، جب کسی صاحب توجہ اور تصرف کی توجہ پڑتی ہے، اس کی صحبت ملتی ہے، اور اس کی صحبت اور اس کی توجہ کے نتیجے میں انسان جب ذکر کا اہتمام کرتا ہے اور یہ روح اپنے لطیفے سے، یہ لطیفہ جو ہے وہ اپنے مزغے سے نکلتا ہے اور اپنی اصل کی طرف جاتا ہے، جب یہ عروج کرتا ہے اور اپنی اصل میں پہنچتا ہے، تب اسے یاد آتا ہے اوہو یہ ہے میرا اصل گھر، یہ ہے اصل مقام، اور وہاں سے جب یہ روشن ہو کر کے واپس آتا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر قلب روشن ہوتا ہے، پھر تمام لطائف روشن ہوتے ہیں، اور پھر پورا وجود روشن ہوتا ہے۔ جب انسان کا پورا وجود روشن ہو جاتا ہے تو یہ ہے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہونا۔ جب تک ہم اللہ کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم نہ کریں اس وقت تک ہمارا کوئی کام نہیں ہونے والا، ہم چاہے جتنی خوشیاں منا لیں، سبحان اللہ کیا دلائل ملے حضور کی نبوت کے، اور کیا دلائل ملے قرآن کی سچائی کے۔ قرآن اپنی سچائی کے لیے کسی دلیل کا محتاج نہیں ہے، یہ نئے نئے دلائل تو ہمیں اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ ہم متوجہ ہو جائیں اور اپنے آپ کو بنانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب جب انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا ہے، جب لطائف کا اپنی اصل کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، اور جب نورانیت آ جاتی ہے، اب انسان کو برائی کے ماحول میں گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اب انسان کو گناہوں کے ماحول سے بھاگنے کا دل چاہتا ہے، اب تھوڑی دیر بھی وقت ضائع ہو تو اسے تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ کی یاد میں گھنٹوں گزر جائے اسے پتہ نہیں چلتا۔ کیسے تھے وہ اللہ والے جو روزانہ یہ قرآن پڑھتے تھے؟ کیسے ہیں وہ لوگ جو راتوں میں تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اور باقی عبادتیں کرتے ہیں؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ کیسے ہیں وہ لوگ جن کی ایک مرتبہ اگر جماعت چھوٹ جائے، تکبیر اولیٰ چھوٹ جائے تو رو رو کر ان کا برا حال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، جب تک ہم اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے نہیں کریں گے اور جب تک اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، صرف واہواہی سے اور صرف باتیں کرنے سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ یہی غلطیاں ہوئی تھیں یہود و نصارہ سے جو آج ہم سے ہو رہی ہیں۔ وہ کون لوگ تھے؟ وہ انبیاء کرام کی اولاد تھے، وہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے، جیسے ہم اپنے زمانے کے مسلمان ہیں، وہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے۔ جیسے ہمیں اپنے بڑوں اور بزرگوں پر بڑا ناز ہوتا ہے، ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں کی اولاد ہیں، وہ بلا شبہ انبیاء کرام علیہ السلام کی اولاد تھے، لیکن ان سے غلطیاں ہوئیں، اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ تو ہمارے ساتھ کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں عزت ہی دیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی ہے کہ میری امت یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی۔ اللہ ان کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنی محبت ہمیں نصیب فرمائے، اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنا عشق نصیب فرمائے، اپنی یاد نصیب فرمائے۔ ہم کثرت سے اللہ کو یاد کریں اور اپنا سب کچھ اللہ کے سپرد کرنے کی نیت کریں۔ ہماری جان بھی اللہ کی ہے، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہمارا وقت بھی اللہ کا ہے، ہماری صلاحیتیں بھی اللہ کی ہیں۔ کبھی ایسا وقت آ جائے تو ہم سب کچھ اللہ کے حوالے کریں، لیکن ابھی جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں عافیت عطا فرمائی ہے، ہم اپنے وقت کو اللہ کی امانت سمجھیں، اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھیں، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی امانت سمجھیں، اللہ کا کہنا مانیں، اور
اپنی مرضی سے نہیں، اپنے نفس کی غلامی کر کے نہیں، کسی کو اپنے کو کسی کے حوالے کر کے، کسی بڑے کے پابند ہو کر کے، کسی کی دعاؤں کی برکت سے، کسی کی توجہات کی برکت سے ہمارا یہ سفر طے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ سفر میرا بھی طے کرائے، آپ کا بھی طے کرائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم اپنی توبہ تازہ کر لیں، اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائے، ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرمائے، وقوف قلبی کی نیت کرے، ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، کسی پل دل میں غفلت نہ آنے پائے، ہر وقت دل کا تار اللہ کے ساتھ جڑا رہے، اس کو وقوف قلبی۔ جیسے آپ دیکھیں کرنٹ آتا رہے تو سب کچھ اپنا کام کرتا رہتا ہے، پنکھے بھی چلتے رہتے ہیں، بلب بھی چلتے رہتے ہیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اگر کرنٹ چلا جائے تو سب کچھ بند ہو جائے گا نا۔ بالکل اسی طرح دل کا تار اللہ سے جڑا رہے تو سب خیریت رہتی ہے، ایک پل کے لیے بھی غفلت آئے تو بڑی مصیبت آ جاتی ہے۔ خوب مشق کریں وقوف قلبی کی، دیر دیر تک اللہ کی یاد میں بیٹھیں، روزانہ پابندی کے ساتھ اپنے معمولات پورے کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مراقبہ کریں، دیر دیر تک مراقبہ کریں۔ مراقبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ خشوع والی نماز نصیب فرماتے ہیں جو مقصود ہے۔ صرف نماز پڑھ لینا کافی نہیں ہے، خشوع والی نماز مقصود ہے، اور مراقبے کی برکت سے خشوع والی نماز حاصل ہوتی ہے۔ اور صرف نماز میں ہی تھوڑی ہم اللہ کے بندے ہوتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وقوف قلبی کی مشق کرائی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ جڑا ہے۔ اسی نیت کے ساتھ توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں۔ جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، ٹوٹنے سے اس کو بچائے، اس کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم، ہم آپ کے عاجز اور کمزور بندے ہیں، ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ۔ یہود و نصارہ کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ اپنے نیک و مقبول بندوں کے راستے پر ہمیشہ چلائیے اللہ۔ جن پر آپ نے انعام فرمایا ان کے راستے پر چلائیے اللہ۔ جن سے آپ ناراض ہوئے، جو بھٹک گئے، راستہ چھوڑ کر دور چلے گئے اللہ، ان کے راستوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ ان کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، ان کے انجام سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ ان میں جس کی قسمت میں ہدایت ہے اسے ہدایت دے دیجئے اور اللہ ظالموں کو ملیا میٹ کر دیجئے اللہ۔ ظالموں کو قرار واقعی سزا دیجئے اللہ۔ ان ظالموں کو جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچیوں کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، جنہوں نے پوری پوری آبادیوں کو برباد کیا ہے، جنہوں نے ہزار بے قصوروں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے اللہ، آپ ان کو تباہ و برباد کر دیجئے اللہ۔ آپ دنیا میں ان کو عبرتناک سزا دیجئے اللہ۔ آخرت کی سزا سے پہلے آپ ان کو دنیا میں عبرتناک سزا دیجئے اللہ۔ آپ نے ان کو ذلیل کرنے کا وعدہ کیا ہے اللہ، پوری دنیا میں ان کو ذلیل کر دیجئے اور اللہ ان کی ذلت کو پوری دنیا کو دکھا دیجئے اللہ۔ جو ان کی مدد کریں، جو ان کے پشت پناہی کرے اللہ، ان سب کو ذلیل کر دیجئے اللہ۔ ان سب سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اللہ، ان سب سے ظلم کی طاقت چھین لیجئے اور اللہ ہم اگر ان کے راستے پر چلیں گے، ہم ان کا طریقہ اختیار کریں گے، ہم بھی اگر نافرمانی کریں گے تو ہم بھی ان کے پشت پناہ بن جائیں گے اللہ۔ ان کی پشت پناہی سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ جن گناہوں کی وجہ سے وہ ذلیل ہوئے ان گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمارے ظاہر و باطن کی کامل اصلاح فرما دیجئے اللہ۔ اب تک کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اگلی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے اللہ۔ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے، اپنا دھیان نصیب فرمائیے اللہ۔ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، اپنے چاہنے والوں کی محبت سے آباد کر دیجئے اللہ۔ ہر وقت اپنی یاد نصیب فرمائیے اللہ۔ خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، مستجاب دعائیں نصیب فرمائیے اللہ۔ ایک پل کی غفلت سے بھی ہمارے ذکر کی حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہمارے تمام لطائف کو منور فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے تمام لطائف کو منور فرما دیجئے اللہ۔ ہمارے تمام لطائف کو کامل عروج اور کامل نزول نصیب فرمائیے اللہ۔ اب ہم سے راضی ہو جائیے، اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی سے اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے اللہ۔ ہماری دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے اور ہماری آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما دیجئے اور اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے اللہ۔ ہمارے ظاہر کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے اور ہمارے باطن کی بھی کامل اصلاح فرما دیجئے اور پیارے اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے اللہ۔ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے، ہم سب کو اللہ، ہم سب کو اپنا بنا لیجئے اللہ۔ سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ۔ اٹھنے سے پہلے سب سے راضی ہو جائیے اللہ۔ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں مرادیں پوری فرما دیجئے اللہ۔ دور قریب جن لوگوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا یا ان کو ہم سے اچھی توقعات ہیں، محض اپنے فضل و کرم سے سب کو ان کی توقعات سے بڑھ کر عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امید ہے کہ اگلی ملاقات انشاءاللہ جنوری کے مہینے میں ہوگی، واٹس ایپ کے ذریعے اطلاع کی جائے گی۔